السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ڈپلومیٹک پوائنٹ اسکورنگ کے لیے دہشت گردی کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ جمعے کو گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دہشت گردی سے عالمی سلامتی کو خطرہ ہے، لہذا سفارتی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ہمیں دہشت گردی کو ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے علاقائی اور عالمی کوششوں کا حصہ بننے کے لیے پرعزم ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا یہ اصرار رہا ہے کہ عالمی برادری کو افغانستان کی عبوری طالبان حکومت کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ وہاں کے معاملات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ ایس سی او اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، جبکہ روس، چین، تاجکستان، ازبکستان اور کرغزستان کے وزرائے خارجہ بھی اس میں شریک ہیں۔ تقریب کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کورونا کی وبا اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان سے نمٹنے میں مصروف ہے۔ ایسے میں دہشت گردی کا عفریت تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی سمیت اس کی ہر قسم کو روکنا چاہیے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایس سی او کے رکن ممالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی تنظیم کا ایک اہم مینڈیٹ ہے۔ چین، پاکستان اور افغان طالبان کے سینئر عہدیدار جمعے سے اسلام آباد میں 2 روزہ مذاکرات کر رہے ہیں، جہاں مبصرین خطے میں بیجنگ کی ترجیحات کے بارے میں مزید جاننے کی توقع رکھتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ چن گانگ اور طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی جمعے کو اسلام آباد میں پاکستانی حکام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ سے فریقی مذاکرات میں شرکت کے علاوہ اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے چوتھے دور کی مشترکہ صدارت بھی کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو اسٹریٹجک تعاون پر مبنی، پائیدار، شراکت دار اور اٹوٹ دوستی سے تعبیر کیا ہے۔ چین اپنے منصوبوں میں افغانستان کو بھی شامل کرنے کا خواہش مند ہے۔ مواصلات اور نقل و حمل کے روابط کے علاوہ بیجنگ افغانستان کے معدنیات اور تیل کے ذخائر میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ پاکستان میں احمدیوں کی عبادت گاہوں پر حملے کے ایک اور واقعے میں سندھ کے شہر میرپور خاص میں مشتعل ہجوم نے عبادت گاہ میں توڑ پھوڑ کی اور مینار توڑ ڈالے۔ ترجمان احمدیہ جماعت کا دعویٰ ہے کہ بعد میں مشتعل ہجوم نے عبادت گاہ میں رکھا سامان بھی نظر آتش کر دیا۔ اگرچہ پولیس نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ اس بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہی ہے، جس میں احمدیہ کمیونٹی پر حملے اور ان کے قبرستانوں اور عبادت گاہوں کو بھی مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ احمدیہ کمیونٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ احمدی کمیونٹی کو ملک کے آئین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے فریم ورک کے تحت مذہبی آزادی استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع کرم میں ایک روز قبل 5 اسکول اساتذہ سمیت 8 افراد کے نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کے خلاف ضلعی مرکز پارا چنار اور نواحی علاقوں میں جمعے کے روز ہڑتال
اور مظاہرے کیے گئے۔ ضلع گرم کے دوسرے بڑے قصبے صدہ میں مختلف سیاسی جماعتوں سے منسلک مقامی رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور حکومت سے مبینہ حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار کرنے اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ سیاسی رہنماؤں نے اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے، تاہم ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 5 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور ایک زخمی ہوا ہے۔ بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ اس حملے کے بعد بھارتی فوج واقعے میں ملوث عسکریت پسندوں کو ڈھونڈ نکالنے، چھاپوں میں انہیں زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے ان کے مشتبہ ٹھکانوں پر کاروائیاں کر رہی ہے۔ روس کے پرائیویٹ فوجی گروپ ویگنر کے سربراہ نے جمعے کو کہا کہ وہ 10 مئی کو یوکرین کے شہر باخموت سے اپنے جنگجوؤں کو واپس بلا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کافی گولہ بارود نہیں ہے۔ ایوگنی پریگوزن نے کہا کہ گولہ بارود کے بغیر ان کے نجی فوجی یونٹ بلا مقصد اپنی جانیں کیوں قربان کریں۔ پریگوزن کچھ عرصے سے شکایت کر رہے ہیں کہ یوکرین میں ان کے کرائے کے فوجیوں کو روس کی طرف سے خاطر خواہ امداد نہیں مل رہی۔ دریں اثنا انقرہ میں بحیرہ اسود اقتصادی تعاون اسمبلی کے لیے ایک روسی اور یوکرینی مندوب کے درمیان ہاتھا پائی کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یوکرین کے مندوب نے یوکرینی پرچم کو تھام لیا تاکہ ایک روسی اہلکار کے انٹرویو کے دوران پس منظر میں یوکرینی پرچم نظر نہ آئے۔ ادھر برطانوی وزارت دفاع نے یوکرین کی سرحد سے متصل روس کے علاقوں میں ریل کے حادثات میں حالیہ اضافے کو نامعلوم افراد کی طرف سے تخریب کاری قرار دیا ہے۔ جمعے کو ٹوئٹر پر پوسٹ کی گئی رپورٹ میں وزارت کا کہنا تھا کہ حملوں کے نتیجے میں روسی فوجی ریل کی نقل و حرکت میں مختصر مدت کے لیے مقامی طور پر خلل پڑا ہے۔ اسی اثنا میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو کہا کہ انہیں یقین ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو ماسکو کے یوکرین پر حملے کے لیے بالآخر بین الاقوامی جنگی جرائم کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئی سی سی نے مارچ میں پوٹن کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا، جس میں مبینہ طور پر یوکرین کے بچوں کو ملک بدر کرنے اور روس منتقل کرنے کے الزامات شامل تھے۔ دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت میں ایک تقریر میں زیلنسکی نے کہا کہ پوٹن ان مجرمانہ اقدامات کے لیے سزا کے مستحق ہیں۔ آئی سی سی خود جنگی جارحیت کے جرم پر مقدمہ نہیں چلا سکتی، لیکن زیلنسکی نے اس بڑے جرم کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ایک مکمل ٹرائبیونل کی اپیل کی ہے۔ لیکن پوٹن کے دی ہیگ میں مقدمے میں حاضری کے امکانات بہت کم ہیں۔ عدالت کے پاس اپنے وارنٹ پر عمل درآمد کے لیے پولیس فورس نہیں ہے اور روسی رہنما کا آئی سی سی کے 123 رکن ممالک میں سے کسی ملک کا سفر کا امکان نہیں ہے جو اسے گرفتار کرنے کے پابند ہیں۔ نہ ہی امریکہ اور نہ ہی روس عدالت کے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم اور اس کے اطراف میں جمعے کو مبینہ طور پر شدید لڑائی جاری رہی، باوجود کہ اس تنازع میں دونوں فریقوں کی طرف سے جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ سوڈان کی فوج اور نیم فوجی ریپڈ ڈیفنس فورسز ایک دوسرے کو وسطی خرطوم سے باہر نکالنے اور صدارتی محل اور آرمی ہیڈ کوارٹر کے آس پاس کے علاقوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ واشنگٹن میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے مسلسل تشدد کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایسے کسی بھی سوڈانی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو شمال مشرقی افریقی ملک میں جمہوریت کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ ڈال رہا ہو یا کسی بھی امریکی اکاؤنٹ یا جائیداد سے منسلک مالی لین دین سے ان کی مدد کر رہا ہو۔ بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ سوڈان میں ہونے والا تشدد ایک المیہ ہے اور یہ سوڈانی عوام کے سویلین حکومت اور جمہوریت کی منتقلی کے
واضح مطالبے کے ساتھ غداری ہے۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ تشدد جو رمضان کے مقدس مہینے میں شروع ہوا ہے پہلے ہی سینکڑوں شہریوں کی جانیں لے چکا ہے اور اب یہ ناقابل برداشت ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پھیلاؤ کے مستقبل اور اس سے متعلق تحفظات پر بات چیت کے لیے 4 بڑی آئی ٹی کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ملاقات میں صدر بائیڈن نے اس بات پر زور دیا کہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے محفوظ استعمال کو یقینی بنائیں۔ صدر اور نائب صدر سے ملاقات کے لیے گوگل، مائکروسافٹ، اوپن اے آئی اور اینتھروپک کے سربراہان کو طلب کیا گیا ہے۔ سربیا کی پولیس نے جمعے کو بتایا ہے کہ اس نے سربیا میں 2 دنوں میں قتل عام کے دوسرے واقعے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ جمعے کو گرفتار ہونے والا مشتبہ شخص وہ ہے جس نے جمعرات کے روز بلغراد کے قریب ایک گاؤں میں فائرنگ کر کے 8 افراد کو ہلاک اور 14 کو زخمی کر دیا تھا۔ اس سے ایک روز پہلے بلغراد کے ایک اسکول میں 13 سالہ لڑکے نے فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک اور 7 کو زخمی کر دیا تھا۔ جمعرات کی فائرنگ کے مشتبہ شخص کی گرفتاری جمعے کو اس وقت عمل میں آئی جب سینکڑوں پولیس افسران نے پوری رات اس بندوق بردار کی تلاش کی۔ اسے کراگوجیوک شہر کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے بعد کینیڈا چین کے سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ میلونی جولی نے ایک بیان میں بتایا کہ کینیڈا کے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق چین کا ایک سفارتکار کینیڈین قانون ساز مائیکل چونگ کے ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں کو دھمکانے میں ملوث ہے۔ کینیڈا کے قانون ساز ہانگ چونگ چین میں یغور کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کے ناقد ہیں۔ چینی سفیر نے کینیڈین قانون ساز کے اہل خانہ کو دھمکانے کی رپورٹس کی تردید کی ہے۔ جاپانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جمعے کے صبح ملک کے مغربی وسطی ساحل کے قریب آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ جاپان کے وقت کے مطابق دوپہر 2:42 پر 6.2 شدت کا زلزلہ آیا جس کی گہرائی 8.7 کلومیٹر تھی۔ خطے میں زلزلوں کی نگرانی کرنے والی جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کی رپورٹ قدرے مختلف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زلزلے کا مرکز شیکاوا صوبے میں نوٹو کے قریب زمین پر تھا اور زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔